وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام على الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية، فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا كقول طريف أو كلما وردت أكاد قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. عزیز طلبہ، کل ہم نے خبر اور انشاء کے بارے میں پڑھا. آج ہم خبر کے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس کو پڑھیں گے. تو صاحب کتاب نے لکھا ہے الکلام علی الخبر، خبر پر کلام، یعنی خبر کے بارے میں کلام اور بات یہاں پر ہو رہی ہے. کہتے ہیں الخبر اما ان یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ، خبر یا تو جملہ فعلیہ ہوتی ہے یا جملہ اسمیہ ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ ہم بلاغہ کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. فالأولى موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص، تو پہلی خبر بنائی گئی ہوتی ہے کسی کام کے واقع ہونے کا فائدہ پہنچانے کے لیے، فی زمن مخصوص، مخصوص زمانے میں، مع الاختصار، اختصار کے ساتھ. مختصراً کسی زمانے میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کوئی کام واقع ہوا ہے، اس کا فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پہلی خبر رکھی گئی ہوتی ہے یا بنائی گئی ہوتی ہے یا جملے میں لائی گئی ہوتی ہے. تو اس سے مراد ہے جملہ فعلیہ کی صورت میں جب خبر ہو. تو جب جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر ہوگی تو وہ کسی خاص زمانے میں کسی کام کے ہونے کا فائدہ دیتی ہے، اسی لیے وہ جملے میں لائی گئی ہوتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ، اس میں زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہوتی ہیں. جیسے زمانہ ماضی میں کام واقع ہوا ہو، حال میں، استقبال میں. تو بہرحال اس طرح سے اس چیز کو بتانے کے لیے یہ خبر لائی گئی ہوتی ہے. وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن، اور یہ خبر کبھی کبھار استمرار تجددی کا فائدہ دیتی ہے قرائن کے ساتھ، یعنی اسباب کے ساتھ. ایسے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر استمرار تجددی کا فائدہ دیتی ہے. استمرار کہتے ہیں کسی کام کا مسلسل ہونا، اور تجددی کہتے ہیں کام ہوا پھر کٹ گیا، پھر دوبارہ ہوا پھر کٹ گیا، پھر ہوا پھر کٹ گیا. تو اس کو کہتے ہیں استمرار تجددی. تو یعنی اس میں ایک تو استمرار بھی ہے اور تجدد بھی ہے. کام ہو بھی رہا ہے لیکن بیچ میں تھوڑا کٹ جاتا ہے، وہ کام رک جاتا ہے، پھر نئے سرے سے ہوتا ہے، یعنی تجدید ہوتی ہے اس کام کی بار بار. تو یہ فائدہ بھی یہ خبر دیتی ہے. اذا كان الفعل مضارعا، لیکن یہ تب جب فعل مضارع ہو، یعنی اس خبر میں فعل مضارع کا استعمال کیا گیا ہو. تو اس طرح سے یہ خبر جو ہے استمرار تجددی کا فائدہ دیتی ہے. اور اسی طرح سے اس کی مثال دی گئی ہے کہ قول طریف، طریف کا قول ہے، یعنی طریف کا شعر ہے جو آگے آ رہا ہے. اس کے بارے میں لکھا گیا ہے طریف کون تھا. هو طریف ابن تمیم العنبری فارس الاغر. طریف بن تمیم ان کا نام، العنبری، اور فارس الاغر یہ ان کی نسبت اور ان کا لقب ہے. کان فارس عمرو بن تمیم فی الجاہلیہ قتلہ حمصیصہ الشیبانی من بنی ابی ربیعہ شاعر مقل. تو یہ حارث جو ہے عمرو بن تمیم جاہلیہ، اس کو حمصیصہ الشیبانی نے قتل کیا تھا. بنی ابو ربیعہ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے اشعار بہت کم ملتے ہیں، شاعر مقل سے ہی مراد ہے. تو ان کا شعر ہے بہرحال
او کلما وردت اکاذ قبیلۃ، کیا جب بھی کوئی قبیلہ بازار اقاز میں وارد ہوا، بعثوا الی عریفہم، انہوں نے اپنے سردار، عریف ہوتا ہے سردار جس کو سب پہچانتے ہیں، تو انہوں نے میری طرف اپنے سردار کو بھیجا، یتوسمو، جو اپنی فراست سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے، اپنی فہم و فراست، اپنی تیز عقل کے ذریعے سے وہ چیزوں کو یا لوگوں کو پہچان لیتا ہے کہ کون کیا ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون عزت دار ہے، شریف ہے، کون عزت دار نہیں ہے، وغیرہ یہ ساری باتیں وہ اپنی فہم و فراست سے پہچان لیتا ہے۔ جب یہ تعریف کا کلام ہے، جب بھی، یعنی دیکھیے استمرار تجددی، جب بھی کوئی قبیلہ عکاظ بازار میں پہنچا، مکہ کے اندر ایک بڑا بازار لگتا تھا حج کے موسم میں یا دوسرے جو بھی سیزن آتے تھے ان میں، تو کوئی بھی قبیلہ جب وہاں اس بازار میں آتا تھا، بعثوا الیہ، انہوں نے تب بھیجا، عریفہم، اپنے سردار کو، اپنے جان پہچان والے آدمی کو، کس کی طرف بھیجا؟ میری طرف۔ وہ کہتا ہے تعریف، میری طرف انہوں نے بھیجا، یتوسمو، کیا کرنے بھیجا؟ وہ پہچان لیتا ہے، یعنی وسم اصل میں کہتے ہیں نشانی کو، تو وہ نشانی سے اپنی عقل کو استعمال کر کے لوگوں کو پہچان لیتا ہے۔ یتوسمو یہاں فعل مضارع استعمال ہوا ہے، تو اس میں استمرار تجددی ہے۔ اور دوسری خبر ہے جو جملہ اسمیہ کی صورت میں آتی ہے، والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ، اور دوسری خبر لائی جاتی ہے یا لائی گئی ہوتی ہے یا رکھی گئی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے، یعنی مسند ہے اور مسند الیہ بھی ہے۔ مسند الیہ جو ہے اس کا مسند وہاں پر ثابت ہے، برقرار ہے، لمجرد ثبوت المسند، مسند کو ثابت کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ اب یہ مسند کس کے لیے آیا ہے؟ للمسند الیہ، مسند الیہ کے لیے، یعنی یہاں پر یہ مبتدا جو آیا ہے یہ خبر کے لیے آیا ہوا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے دوسری خبر لائی جاتی ہے۔ جیسے الشمس مضیعۃ، مثال ہے جیسے سورج روشن ہے۔ اب الشمس کو کیوں لایا یہاں پر؟ یہ یہاں پر اس لیے لایا الشمس کو تاکہ بتایا جائے کہ اس کے آگے خبر موجود ہے، مضیعۃ، مضیعہ، تو مضیعہ اس کی خبر ہے، تو یہاں پر یہ خبر اس لیے لائی گئی ہے تاکہ اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس سے پہلے جو مبتدا ہے وہ بھی ثابت ہے، وہ برقرار ہے۔ وقد تفید الاستمرار بالقرائن، اور یہ خبر بھی استمرار کا فائدہ دیتی ہے بالقرائن، قرائن کے ذریعے سے، قرائن کے ساتھ، یعنی اسباب کے ساتھ، کچھ اسباب ہوتے ہیں وہاں پر جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر بھی استمرار، تسلسل، کنٹینیوس کا فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اذا لم يكن في خبرها فعل، جب اس کی خبر میں کوئی فعل نہ ہو، کوئی بھی فعل نہ ہو، نہ ماضی نہ مضارع نہ کوئی اور۔ نحو جیسے العلم نافع، جیسے العلم نافع، علم نافع ہے، فائدہ بخشنے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے۔ اب علم نفع دینے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ علم ہمیشہ نفع دیتا ہے، دیتا ہی رہتا ہے، یہ نہیں کہ علم نے تھوڑی دیر کے لیے نفع دیا پھر نفع نہیں دیا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ علم کے اندر جو علم کے میدان میں لگ گیا، علم جس نے حاصل کیا، اس کو علم ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہی رہے گا، تو یہ استمرار کا فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن اب یہاں تجددی کا نہیں ہے، پچھلے میں ہم نے پڑھا تھا تجددی کا فائدہ ہے، استمرار تجددی، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو دروس البلاغہ سے آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، باقی آنے والے دروس میں انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔